اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بیان کرنے جا رہا ہوں خطبہ حجۃ الوداع۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات مبارکہ میں صرف ایک ہی حج عطا فرمایا، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر جو خطبہ دیا وہ تاریخ اسلام میں خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے موسوم ہے۔ اس خطبے کی ابتدا میں اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور پھر ارشاد فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اس نے اپنے بندے رسول کی مدد فرمائی، اور تنہا اسی کی ذات نے باطل کی ساری قوتوں کو زیر کیا، اور فرمایا، لوگوں میری باتیں سنو، میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کبھی ہم کسی مجلس میں اس طرح یکتا ہو سکیں گے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ انسانوں میں ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہیں جماعتیں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ تم میں زیادہ عزت اور کرامت والا اللہ کی نظر میں وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ نہ اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل ہے اور نہ عربی کو اجمی پر، اور نہ کالے گورے سے افضل ہیں اور نہ گورے کالے سے بزرگی اور فضیلت کا کوئی معیار ہے۔ تو وہ تقوی ہے، سب انسانیں آدم کی اولاد ہیں، اور آدم کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ وہ مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ اب فضیلت و بزرگی کی تمام دعوے، خون و عمل کے سارے دعوے اور انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں۔ بس بیت اللہ کو تولید اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت اس طرح برقرار رہیں گی۔ قریش کے لوگوں، تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ اپنے اور دوسرے لوگ سامان آخرت کی تیاری کے ساتھ پہنچے، اور اگر ایسا ہوا تو میں اللہ کے سامنے تمہارے لیے کوئی کام نہ آ سکوں گا۔ قریش کے لوگوں، اللہ نے تمہاری جھوٹی نحوست کو ختم کر ڈالا، اور باپ دادا کے کارناموں پر تمہاری فکر و مواحد کی اب کوئی گنجائش نہیں، اور تمہارے خون و مال عزتیں ایک دوسرے پر حرام کر دی گئی۔ ہمیشہ کے لیے ان چیزوں کی اہمیت ایسے ہی ہے جیسے تمہارے اس دن کی اور اس ماہ مبارکہ کی، جو خاص کر اس شہر میں ہے۔ تم سب اللہ کے آگے جھک جاؤ گے، اور تمہارے عمل کے بعد برس گزر گئے۔ دیکھو کہیں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں کشت و کون کرنے لگو۔ اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ امانت رکھوانے والے کو اس کی امانت پہنچانے کا پابند ہے۔ لوگوں، ہر مسلمان دوسرے مسلمانوں کا بھائی ہے، اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اپنے غلاموں کا خیال رکھو، غلاموں کا خیال رکھو۔ انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، انہیں وہی پہناؤ جیسا تم پہنتے ہو۔ دور جہالیت کا سب کچھ میں نے اپنے پیروں سے رون ڈالا۔ زمانہ جہالیت کے خون کے سارے انتقام اب کل عدم ہیں۔ پہلا انتقام جس میں کل عدم قرار دیتا ہوں میرے اپنے خاندان کا ہی، رابعہ بن حارث کے دودھ پیتے بیٹے کا خون جسے بنو حزدل نے مار ڈالا تھا، میں معاف کرتا ہوں۔ دور جہالیت کا سود اب کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ پہلا سود جسے میں معاف کرتا ہوں عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، اب یہ ختم ہو گیا۔ لوگوں، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق خود دے دیا۔ اب کوئی کسی وارث کے لیے وصیت نہ کرے۔ بچہ اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوگا۔ جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا بدتر ہے۔ حساب و کتاب اللہ کے ہاں ہوگا۔ جو کوئی اپنا نفس بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا، اس پر اللہ کی لعنت قرض قابل ادائیگی ہے۔
اور عدلی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے، تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، اور جو کوئی کسی کے خاص ضامن بنے وہ تاوان ادا کرے۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے اور اس کے سوا کہ جس پر اس کا بھائی راضی ہو، اور وہ خوشی خوشی دے، خود پر اور ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو۔ عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کا مال بغیر اس کی اجازت کے دے۔ دیکھو تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، اس طرح ان پر تمہارے حقوق واجب ہیں۔ تمہارا حق عورتوں پر یہ ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائے جسے تم پسند نہیں کرتے، اور وہ کوئی خیانت نہ کرے، کوئی کام کھلی ہوئی بے حیائی کا نہ کرے، اور اگر وہ ایسا کریں تو اللہ کی جانب سے اس کی اجازت ہے کہ تم انہیں معمولی جسمانی سزا دو، اور اگر وہ باز آ جائیں تو انہیں اچھی طرح کھلاؤ پلاؤ، عورتوں سے بہتر سلوک کرو کیونکہ وہ تمہاری پابند ہے۔ وہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی، اس لیے ان کے بارے میں اللہ کا لحاظ رکھو کہ تم نے انہیں اللہ کے نام پر حاصل کیا اور اس کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئی۔ میں تمہارے نام ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر اس پر قائم رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے۔ وہ اللہ عز و جل کی کتاب ہے، اور دیکھو دینی معاملات میں گلوں سے بچنا کہ تم سے پہلے کے لوگ انہی باتوں کے سبب ہلاک کر دیے گئے تھے۔ شیطان کو اب اس بات کی کوئی توقع نہیں رہ گئی ہے کہ اس شہر میں عبادت کی جائے گی، لیکن اس کا امکان ہے کہ ایسے معاملات میں جنہیں تم کم اہمیت دیتے ہو اس کی بات مان لی جائے گی، اور وہ اس پر راضی ہے، اس لیے تم اس سے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنا۔ لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، مہینے بھر کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوشی دلی سے ادا کرتے رہو، اپنے اللہ کے گھر کا حج ادا کرو، اپنے اہل امر کی اطاعت کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب مجرم خود ہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا، اور اب نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا اور نہ بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا۔ سنو، جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ یہ احکام، یہ باتیں ان لوگوں کو بتا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی غیر موجود تم سے زیادہ سمجھنے والا اور محفوظ رکھنے والا ہو۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور لوگوں میرے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ نے امانت یعنی دین پہنچا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق رسالت ادا فرما دیا اور امت کی خیر خواہی فرمائی۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اندر شہادت آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کے جانب اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ ان الفاظ کی ادائیگی کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وحی نازل ہوئی، جس کے الفاظ یہ ہیں، آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے مذہب اسلام کا انتخاب کیا۔ اور یہ تھا خطبہ حجۃ الوداع۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کے اہم نکات جو انہوں نے ارشاد فرمائے تھے حجۃ الوداع میں، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔